بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اگست کا مہینہ ہے اور چند دن بعد 14 اگست کو ہم پاکستان کا 76واں سالگرہ منائیں گے۔ 14 اگست 1947 نہ صرف پاکستان کے لیے ایک بہت ہی یادگار دن ہے بلکہ عالم اسلام کے لیے بھی، انڈیا کے لیے بھی اور برطانیہ کے لیے بھی ایک بہت یادگار دن ہے۔ اسی دن برطانیہ جیسی عظیم سلطنت جس کا سورج کبھی غروب نہ ہوتا تھا، یہ اس کے حوالے سے مشہور ہے، تو وہ ٹوٹ گئی اور اس کے شکم سے پاکستان اور انڈیا جیسی بڑی جو آج کل ایٹمی پاورز ہیں یہ معرض وجود میں آئی۔ تو اس حوالے سے ہم دو مستند کتابوں کے ریلیونٹ چیپٹرز کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو عینی شاہدین نے لکھا ہے، جو ان لوگوں نے لکھے ہیں یہ کتابیں کہ وہ جو لوگ اس موقع پر موجود تھے اور سب کچھ دیکھ رہے تھے، اس میں سابق صدر پرویز مشرف ہیں۔ اس کی کتاب ہے ان دی لائن آف فائر، اس کا چیپٹر 1 ہے ٹرین ٹو پاکستان، اور دوسری کتاب پاکستان کے سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی، جس نے 1956 کا آئین بنایا تھا اور پاکستان کے قیام کے وقت وہ ایک بہت ہی اہم شخصیت تھے مسلم لیگ کے بھی اور حکومت کے بھی۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے دی ایمرجنس آف پاکستان، اور اس کا چیپٹر 12 ہے دی برتھ آف پاکستان۔ تو ان دونوں کتابوں کے ان دونوں چیپٹرز کا ہم ذکر کریں گے۔ مشرف کی کتاب لے لیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ کیا یادگار اور مشکل لمحات تھے، آزادی کی کرنے تھی، نسل کشی کا اندھیرا تھا، امید کی سحر تھی اور ایک سلطنت کا زوال تھا، یہ دو ممالک کے قیام کی کہانی تھی۔ فردر مور پرویز مشرف لکھتے ہیں کہ ساون کے ایک گرم مرطوب دن کو ہماری ٹرین دلی سے کراچی کے لیے نکل پڑی۔ سینکڑوں لوگ ریل کے کمروں میں گھسائے گئے تھے، راہداریوں میں کھڑے کیے گئے تھے، سائڈز پر لٹک رہے تھے اور چھتوں پر بیٹھے تھے۔ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہ گرمی اور وہ گرد و غبار، سواریوں کے لیے کوئی فکر کا سامان نہیں تھا۔ راستے میں مردہ لوگوں کی لاشیں خون میں لت پت پڑی تھی اور بہتوں کے تو اعضاء کاٹے گئے تھے، لیکن لوگ اس آزادی کے لیے پر امید تھے، اس نئی زندگی کی نئی سحر کے لیے پر امید تھے جن کے لیے وہ نئے ملک میں آنا چاہتے تھے۔ ہزاروں خاندانوں نے انڈیا میں اپنی زمینیں، گھر اور مال و متاع چھوڑ کر صرف پہنے کپڑوں میں ٹرینوں پر سوار ہوئے اور نامعلوم مقام کے لیے عازم سفر ہوئے۔ بہت لوگ اپنے اس ارمان کو پورا نہ کر سکے، وہ راستے میں شہید کیے گئے، خواتین کی عصمت دریا کی گئی۔ یہ سب سکھوں اور ہندوؤں نے کیا تھا، اور ایسا ہی کچھ یہاں سے جانے والے سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں نے کیا تھا۔ پرویز مشرف لکھتے ہیں کہ بہت سے ٹرین ایسے بھی تھے جو کہ لوگوں سے کچا کچ بھرے ہوتے تھے۔ دلی سے روانہ ہوتے وقت وہ بھرے ہوتے تھے، لیکن پاکستان جب وہ پہنچتے تھے تو اس میں موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا، سب لوگ اس میں شہید ہو چکے ہوتے تھے۔ ہم ان میں سے ہیں جنہوں نے اس سفر کو مکمل کیا اور کہنے کو ان کے پاس ایک کہانی موجود ہے۔ پرویز مشرف لکھتے ہیں کہ ہم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میں، میرے والدین اور میرے 2 بھائی بھی ایک ٹرین سے پاکستان آ رہے تھے۔ میں تب صرف 4 سال اور 3 دن کا تھا۔ مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے، صرف اپنی والدہ کی وہ اضطراب، بے چینی اور بے اطمینانی یاد ہے۔ وہ سکھوں کے قتل عام سے خوفزدہ تھی۔ ہر اسٹیشن پر جب ٹرین رکتی تھی تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ٹرین نے سارا پنجاب کراس کرنا تھا اور رستے میں مردہ لوگ ڈھیر ہو کر پڑے ہوتے تھے۔ مجھے اپنے والد کا بھی وہ اضطراب اور بے چینی یاد ہے۔ وہ ایک صندوق کے لیے پریشان تھا۔ وہ صندوق دفتر خارجہ میں، جو پرویز مشرف اس وقت دفتر خارجہ کے ملازم تھے، تو وہ صندوق دفتر خارجہ کی ایک امانت تھی جس میں اس وقت کے 7 لاکھ روپے پڑے تھے، جو ایک بہت بڑی رقم تھی۔
میرا والد اس صندوق کو جان کی طرح اس کی حفاظت کرتے تھے اور سوتے میں سر کے نیچے رکھتے تھے۔ مجھے 15 اگست کا وہ دن بھی یاد ہے جب ہم کراچی اترے اور لوگ شکر ادا کر رہے تھے، خوشی سے جھوم رہے تھے، وہاں جی بھرنے کو کھانا تھا، خوشی تھی اور خوشی کے آنسو تھے کہ نہ تھمتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہے تھے، بوسے لے دے رہے تھے اور نوافل شکرانہ پڑھ رہے تھے۔ یہ پرویز مشرف کی فرسٹ ہینڈ کہانی ہے جو اس نے شیئر کی ہے کہ کس طرح لوگوں نے پاکستان کے لیے بے سر و سامانی کی کیفیت میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا اور راستے میں ان پر کیا کیا مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ اس کے بعد ہم دی ایمرجنس آف پاکستان چودھری محمد علی کی کتاب ہے اور اس کا چیپٹر 12 ہے دی برتھ آف پاکستان، اس کو لے لیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں چودھری محمد علی کی 14 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی آئے اور قانون ساز اسمبلی سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں اس نے شاہ برطانیہ کا پیغام پاکستان کے لوگوں تک پہنچایا۔ قائد اعظم نے اس موقع پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا بھی اور اس کی بیگم لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا بھی آزادی کی جد و جہد میں ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی تقریر میں ماضی کو بھولنے اور جیسا بھی تھا ماضی اس کو بھول جانے اور آگے بڑھنے پر زور دیا۔ خطاب کے بعد ماؤنٹ بیٹن اور قائد اعظم ایک ساتھ گورنر جنرل ہاؤس بحفاظت آئے، کیونکہ خوف تھا ان دنوں کہ سکھ ان پر قاتلانہ حملہ کریں گے۔ 15 اگست 1947 رمضان کا جمعۃ الوداع تھا جو کہ برصغیر میں مقدس دن سمجھا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے اپنی ذمہ داری کا چارج بھی جمعۃ الوداع ہی کو لیا اور اپنی کابینہ سے بھی اسی دن حلف لیا۔ اس وقت کا پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک تھا آبادی کے لحاظ سے اور مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا۔ پاکستان کی آزادی جمہوری جدوجہد کی فتح تھی۔ قائد اعظم ایک طرف تو خود ایک بلند حوصلہ شخصیت تھے اور دوسری طرف لوگوں کا بھی ان پر بھرپور اعتماد تھا۔ یہی دو وجوہات تھی جو قیام پاکستان کا معجب بنی۔ عوام ان کے بہت شکر گزار تھے۔ ان کے نام کے ساتھ قائد اعظم کا جو لفظ ہے یہ 12 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کیا گیا کہ 15 اگست کے بعد 15 اگست سے محمد علی جناح کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح لکھا پڑھا اور پکارا جائے گا۔ قائد اعظم نے 15 اگست کو اپنی تقریر میں خصوصی طور پر انڈیا میں رہ جانے والے ان مسلمانوں کا ذکر کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا جو مسلمان پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں تو شامل تھے لیکن پاکستان نہ آ سکے اور ان کا جو ہے سب کچھ ادھر تھا جو دوسرے صوبے ہندوستان میں رہے۔ تو قائد اعظم نے ان کا ذکر کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور ان کو فرمایا کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکیں گے اور پھر بھی وہ پاکستان کے لیے لڑے۔ ہم ان کی قربانی اور جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے ان کو اپنے نئے ملک انڈیا میں حب الوطنی اور اخلاص کے ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ قائد اعظم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے جیسے غریب ممالک میں کرپشن اور رشوت خوری بہت زیادہ ہے اور میں ببانگ دہل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ نوکریوں کی خرید و فروخت، اقربا پروری اور اثر اندازی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا اور لوگوں نے بھی اور انتظامیہ نے بھی اس اعلان کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ رشوت اور کرپشن بڑی حد تک کم ہوئی اور اس وقت کی کرپشن یہ بھی تھی کہ لوگ ریل میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہوتے تھے تو لوگوں نے وہ بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد چودھری محمد علی پاکستان کے پہلی کابینہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اس وقت جو پاکستان تھا اس کے ساتھ بنگلہ دیش بھی تھا، مطلب یہ ایک بہت بڑا ملک تھا۔ تو اس وقت کی جو کابینہ ہے اس میں ایک وزیر اعظم تھا اور اس کے ساتھ 6 وزراء تھے۔ آج کل پاکستان کی کابینہ کے کوئی 50 سے زیادہ وزراء ہیں۔
تو قائد اعظم کا پاکستان کیسا تھا؟ اس میں لیاقت علی خان جو تھے وہ قائد اعظم کے بعد سب سے موزون اور سینئر موسٹ لیڈر تھے، اور مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بھی تھے، اور اس سے قبل وہ جو عبوری حکومت تھی اس میں بھی مسلم لیگ کی نمائندگی بھی کر رہے تھے، اور وزیر خزانہ بھی تھے، اور کئی اہم پوزیشنز پر مسلم لیگ کی نمائندگی بھی کر چکے تھے۔ تو قائد اعظم کے بعد وہ زیادہ موزون شخصیت تھے کہ ان کو اہم ذمہ داری دی جاتی، اور یوں ان کو وزیر اعظم بھی بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دفاع کی وزارت بھی سنبھال رہے تھے اور خارجہ کی وزارت بھی سنبھال رہے تھے۔ بعد میں ظفر اللہ خان وزیر خارجہ بنے۔ ابراہیم اسماعیل چندریگر یہ صنعت، تجارت اور محنت کے وزیر تھے۔ غلام محمد خزانہ کے وزیر تھے۔ عبدالرب نشتر مواصلات کے وزیر تھے۔ غضنفر علی خان صحت، خوراک اور زراعت کے وزیر تھے۔ فضل الرحمن وزیر داخلہ، اطلاعات اور تعلیم تھے۔ جوگندر ناتھ منڈل ایک غیر مسلم تھے، وہ قانون کے وزیر تھے۔ اس وقت کی انتظام کی، جو امور سلطنت کے انتظام کی اگر بات کی جائے تو چودھری محمد علی لکھتے ہیں کہ اس وقت ہم نے امور سلطنت کو ٹوٹل 18 محکموں میں، ڈپارٹمنٹس میں تقسیم کیا تھا، اور ٹوٹل 8 وزارتیں تھیں، 8 وزارتیں تھیں، اور اس کے نیچے 18 ڈپارٹمنٹس تھے۔ 8 وزارتوں کے نیچے مزید ڈویژنز بھی تھے۔ وزارتوں اور محکموں کے درمیان رابطہ اور تعلق کار کو مؤثر رکھنے کے لیے میں نے سیکرٹری جنرل کا عہدہ تجویز کیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سنبھالے گا، سول ایڈمنسٹریشن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وزارتوں کے درمیان تعاون کو اور کوارڈینیشن کو برقرار رکھے گا۔ اس پر قائد اعظم نے یہ تجویز تسلیم بھی کیا اور مجھے اس پوسٹ پر مقرر کیا۔ جب اکتوبر 1951 میں وزیر اعظم جو تھے ان کی شہادت ہوئی تو میں وزیر خزانہ بنا، اور یہ عہدہ اس کے بعد کبھی فل نہ ہو سکا۔ اس وقت پاکستان میں انتظامی افسران کی شدید کمی تھی، اس لیے 3 صوبوں کے گورنر بھی انگریز لگائے گئے تھے، تینوں مسلح افواج کے کمانڈر ان چیفز بھی انگریز لگائے گئے تھے۔ جو ایسٹ بنگال ہے، بنگال پہلے ایک صوبہ تھا، اور قیام پاکستان کے وقت ایک مشرقی بنگال ہوا، ایک مغربی بنگال ہوا، تو ہمارے والا بنگال مشرقی بنگال تھا۔ اس کے گورنر سر فریڈرک بورن مقرر کیے گئے۔ جو ہمارا پنجاب ہے، ویسٹ پنجاب، اس کا فرانسس میوڈی، اور جو NWFP تھا اس کا گورنر سر جارج کوننگم۔ صرف سن ایسا صوبہ تھا کہ اس میں غلام حسین ہدایت اللہ پہلے گورنر تھے، اور وہ مسلم تھے۔ اس کے علاوہ جو آرم فورسز تھے، مسلح افواج کے، تینوں مسلح افواج کے کمانڈر ان چیفز یہ بھی انگریز تھے۔ سر فرینک مسروے آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے، ایئر فورس کے پیریکین تھے، اور نیوی کے جیفورڈ تھے، یہ تینوں بھی انگریز تھے۔ اس کے علاوہ اگر وزیر اعلیٰ کی بات کی جائے، وزراء اعلیٰ کی، تو بنگال تقسیم سے پہلے متحدہ بنگال کا وزیر اعلیٰ تھا حسین شہید سروردی، لیکن اس کے پاس جو اکثریت تھی وہ خود کلکتہ کے تھے، اور کلکتہ مغربی بنگال کے ساتھ چلا گیا، تو حسین شہید سروردی کی جگہ خواجہ ناظم الدین وزیر اعلیٰ بنے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر ممبران کی تعداد زیادہ تھی، اور اس کا حق بنتا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ اس کے علاوہ مغربی پنجاب جو ہمارے والا پنجاب ہے، یہ اس میں خان آف ممڈوٹ وزیر اعلیٰ بنے۔ خیبر پختونخوا میں کانگریس کی حکومت تھی، جو باچا خان تھے، ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے، لیکن وہ پاکستان کے جھنڈے کو سلامی نہیں دے رہے تھے۔ قائد اعظم بھرپور طریقے سے یہ چاہتے تھے کہ سب پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلے، اور جس کی جہاں بھی اس کے پاس مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے، لیکن شرط اس میں یہ ہو کہ لوگ پاکستان کے ساتھ بھی مخلص رہیں۔ لیکن ڈاکٹر خان صاحب پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں تھے، کیونکہ وہ تو کانگریس مین تھے اور کانگریس کی وجہ سے جیتے تھے، تو وہ پاکستان کے جھنڈے کو سلامی بھی نہیں دے رہے تھے اور مخلص بھی نہیں تھے،
اسی وجہ سے 22 اگست 1947 کو قائد اعظم کے حکم کے مطابق گورنر نے اس کی حکومت کو ختم کیا اور خان عبد القیوم خان جو تھے وہ وزیر اعلیٰ بنائے گئے۔ سن میں آلریڈی مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ پاکستان کے دارالخلافہ کی بات اگر کی جائے تو لکھتے ہیں چودھری محمد علی کی کراچی پاکستان کا پہلا دارالخلافہ تھا، اور ایک نیام میں جیسا کہ دو تلواریں نہیں رکھی جا سکتی، تو سن حکومت کی بھی پہلا دارالخلافہ کراچی تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا دارالخلافہ حیدرآباد کو منتقل کر دیا۔ بلوچستان جو ہے وہ اس وقت ایک فل فلیج صوبہ نہیں تھا، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ تھا۔ اس کو چیف کمشنر چلاتا ہوتا تھا اور اس کے امور سنبھالتا ہوتا تھا، جو کہ ڈائریکٹ گورنر جنرل کو جواب دہ ہوتا تھا۔ قائد اعظم نے خصوصی طور پر ایک ایڈوائزری کونسل بنائی، مشاورتی کونسل، اور ان کو ہدایت کی کہ وہ جلد از جلد بلوچستان میں اصلاحات کریں اور اس کو بھی دیگر صوبوں کی طرح پیرٹی میں لایا جائے۔ تو یہ پاکستان کے ابتدائی ایام کی کہانی تھی، بالخصوص 14 اگست 15 اگست اور اس کے بعد ایک ہفتے کی کہانی تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ مختلف موضوعات پر آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی۔ بہت مہربانی۔ گرم مرطوب دن کو ہماری ٹرین دلی سے کراچی کے لیے نکل پڑی۔ سینکڑوں لوگ ریل کے کمروں میں گھسائے گئے تھے، راہداریوں میں کھڑے کیے گئے تھے، سائڈز پر لٹک رہے تھے اور چھتوں پر بیٹھے تھے۔ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔